بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں کوشش کروں گا کہ بلڈ پریشر کے بارے میں یہ بتا سکوں کہ جسم اسے خودکار نظام یا فزیولوجیکلی کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نظام 3 حصوں پہ مبنی ہے، ایک امیڈیٹ رسپانس ہے، انٹرمیڈیٹ رسپانس اور لانگ ٹرم رسپانس۔ امیڈیٹ رسپانس وہ حصہ ہے جو فوری طور پہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ اگر کہیں سے بھی بلڈ پریشر میں اونچ یا نیچ ہو جائے تو یہ خودکار نظام جلدی کرتا ہے اسے ٹھیک کرتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد رسپانس آتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی تھوڑی دیر بعد آتا ہے۔ لانگ ٹرم رسپانس کا تعلق گردوں سے ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا؟ پہلا کنٹرول دماغ کے ساتھ ناڑوں کا یا نروس کا ایک منظم نیٹ ورک جو کہ دل کی دھڑکن سمیت خون کی رگوں میں خون کے بہاؤ اور پریشر کو محسوس یا کسی سینسر کی طرح سینس یا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کے سینسر سینس کر رہا ہے اور جب سینسنگ ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پہ رسپانس آتا ہے، جس طرح عام طور پہ باقی سینسرز کو دیکھتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ رسپانس جو ہے وہ دوسرا سسٹم ہے جو کہ ہارمونز یا مختلف کیمیکل کا ایک منظم نظام ہے جن کا اثر جسم کے تقریباً ہر حصے پر ہوتا ہے۔ اور لانگ ٹرم رسپانس جو ہے یہ تیسرا نظام ہے جس میں پانی اور نمکیات کی ایک مخصوص حد تک تعداد اور مقدار کا تعین اور تدارک کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق عموماً گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو کنٹرول یہ کیسے مینٹین کیا جاتا ہے؟ اس کا دار و مدار چند چیزوں پر ہوتا ہے، جس میں خون کی رگوں میں خون کا پریشر اور بہاؤ، خون کے اندر پانی کی مقدار کا تعین، خون کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو کہ خون میں تذابیت کی وجہ بنتی ہے، خون میں مختلف قسم کی نمکیات کا تناسب اور ان کی تعداد، اور فیڈ بیک کا نظام جو کہ خودکار نظام ہے جس میں اگر جسم میں کوئی بھی چیز اگر اپنی مقرر شدہ تعداد یا مقدار سے زیادہ یہ کم ہو جائے تو جسم کے مختلف اعضاء میں دماغ، گردے، پھیپھڑے، جگر، معدہ وغیرہ ایک ساتھ مل کر ایک منظم انداز میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جب تک جسم میں وہ سب چیزیں جن کی مقدار یا تعداد اپنے مقرر شدہ توازن سے کم یا زیادہ تھی وہ واپس اپنے متوازن جگہ پر نہ لے یا عام لفظوں میں نارمل لیول پہ نہ آ جائے۔ اب ان چیزوں کے لیے سب سے پہلے جو درکار ہوتی ہے وہ ریسیپٹرز ہیں۔ ریسیپٹرز جو ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ قسم کی مختلف قسم کی اعضاء کا مجموعہ ہے جسم، اور ہر اعضاء مختلف قسم کی خلیوں یا سیلز کا مجموعہ ہے، اور ہر سیل کی خلیہ اوپر کی مختلف قسم کے ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں۔ یہ جو خلیاں یا سیلز ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ خود ایک پروٹینز کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ریسیپٹرز آن یا آف سوئچ کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کا آن یا ایکٹیویٹ ہونے سے ان کے منسلک اعضاء اپنا مخصوص کام کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ کچھ مقام پر یہ اگر ایکٹیویٹ ہو یا آن ہو جائیں تو ان سے منسلک اعضاء کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کہ آپ کے ایک جگہ سے ریسیپٹر جو ہے اگر اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، کوئی کیمیکل اس سے آ کے لگا اسے ایکٹیویٹ کر دیا گیا تو وہ ریسیپٹر جس سیل پہ اور جس خلیے پہ لگا وہ سیل ایکٹیو ہو جائے گا۔ مگر اسی طرح کچھ ریسیپٹرز ایسے جو جب سیل پہ لگے ہوتے ہیں جب ان کو ایکٹیو کیا جاتا ہے تو سیل کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ یہ بالکل بالکل سمجھ لیں ایک انتہائی ایڈوانس کمپیوٹر سسٹم ہے جس میں آن یا آف کا کام لگا ہوتا ہے اور یہ کیمیکل دماغ کی طرف سے جو آ رہتے ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کر دیتے ہیں۔ ان ریسیپٹرز کی بہت سی مختلف اقسام پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر ریسیپٹر مخصوص کیمیکل سے آن یا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور یہ مخصوص کیمیکل جسم کے اپنے پیدا کردہ یہ قدرتی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ کے مختلف قسم کی خوراک میں بھی پائے جاتے ہیں اور مخصوص طور پر جو ادویات دی جاتی ہیں ان میں سے اکثریت انہی ریسیپٹر پر اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں مخصوص تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ادویات صرف اس وقت دی جاتی ہیں جب جسم کا خودکار نظام گڑبڑ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، ان ناکامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ادویات یہی اس لیے جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ادویات انہی ریسیپٹرز کو اپنے ذہن میں رکھ کے بنائی جاتی ہیں۔ ہر دوائی مگر زیادہ تر دوائیاں جو ہوتی ہیں بلڈ پریشر کے نظام کو کنٹرول کرنے میں ریسیپٹرز ہی پہ لاگو ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جس پہ جاؤں گا وہ ہے پریشر بیرو ریسیپٹرز۔ یہ کیروٹیڈ آرٹری اور ایورٹا میں ہوتے ہیں۔ اب ڈیٹیل میں جا کے آپ کو سمجھاتے ہیں پریشر بیرو ریسیپٹرز جو ہے یہ ریسیپٹرز کی ایک قسم ہے۔ اصل دل کی طرف سے جب خون پمپ کیا جاتا ہے اور اس وقت خون کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی رگ جو دل کا پمپ شدہ خون لے کر جاتی ہے اسے ایورٹا کہتے ہیں، جو کہ اگر جا کر چھوٹی رگوں میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور یہ رگ جیسے ہی دل کی طرف سے باہر نکلتی ہے اسی وقت مختلف رگوں میں
तकसीम होना शुरू हो जाती है। इनमें से दो खून की रगें जिनको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं काफी अहमियत की हामिल होती हैं। याद रखिएगा एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी दोनों की रगों की दीवारों में ये खून के प्रेशर पर निगाह रखने वाले कुदरती सेंसर मौजूद होते हैं। जब भी प्रेशर बढ़ता है इन रगों में खिंचाव पैदा होता है और ये सेंसर उस खिंचाव की इतलात बर वक्त दिमाग तक पहुंचाते हैं। इन इतलात को पहुंचाने के लिए दिमाग की तरफ से दो नाड़ें निकलती हैं जिन्हें ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व, ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कैरोटिड आर्टरी जो कि गर्दन की तरफ से दिमाग की तरफ खून लेके जा रही होती है, उसके सेंसर्स की सेंस शुदा जो उन्होंने प्रेशर बढ़ने की जो इतलात है वो दिमाग की तरफ लेके जाती है और ये उनके साथ जुड़ी होती है। जबकि वेगस नर्व एओर्टिक आर्टरी जो कि दिल से बिल्कुल वक्त जब दिल पंप करता है तो खून जो बिल्कुल पहली रग जिससे गुजरता है वो एओर्टिक आर्टरी है। ये दूसरे जो मेन सेंसर्स हैं वो उधर लगे होते हैं, उनको वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है और वेगस नर्व पे एओर्टिक आर्टरी की तरफ से प्रेशर बढ़ने की इत्तला जो है वो दिमाग की तरफ से लेके जाती है। जैसे दिल की तरफ से पंप किए हुए खून का प्रेशर बढ़ता है तो खून की रगों में खिंचाव पैदा होता है। सेंसर जो कि इन रगों की दीवार में मौजूद होते हैं बर वक्त प्रेशर बढ़ने की इत्तला दिमाग तक पहुंचाते हैं और इसी वक्त दिमाग की तरफ से दिल की धड़कन और पंप करने की ताकत को कम करने के सिग्नल भेजे जाते हैं। और जैसे ही दिल की तरफ से पंप करने का प्रेशर कम होकर अपनी मुतवाजन जगह पर आ जाता है तो प्रेशर को सेंस करने वाले खून की रगों के सेंसर चुप हो जाते हैं और दिमाग की रफ्तार और ताकत को कम करने के सिग्नल भेजना बंद कर देता है। और जैसे ही प्रेशर दोबारा बढ़ता है तो ये अमल दोबारा शुरू हो जाता है और ये अमल इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। याद रखिएगा ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। इनवॉलंटरी का मतलब जो आपकी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो रहा बल्कि ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा होता है और इसे प्रेशर बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी कि प्रेशर बैरो, जिस तरह आपने पेन रिफ्लेक्स का नाम सुना होगा, ये होता ही है कि कोई काम जिस्म में हुआ है तो उसका जिस्म ऑटोमेटिक रिस्पांस दे रहा होता है। इस रिस्पांस को कंट्रोल करने में आपका अपना कोई अमल नहीं होता, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। इसी तरह अल्फा रिसेप्टर्स हैं जिनमें अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक खून की रगों के सिकुड़ने या फैलने से भी होता है जिसे वेज़ोकंस्ट्रिक्शन या वेज़ोडायलेशन भी कहते हैं। जब खून की रगें सिकुड़ती या फैलती हैं इसी हिसाब से ब्लड का प्रेशर ज्यादा या कम होता है। खून की हर रग को मखसूस तय या लेयर्स में लपेटा होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें एक तय मखसूस किस्म के पट्टों या स्मूथ मसल्स की होती है। जब ये पट्टे या मसल्स हरकत में आते हैं तो खून की रग का दाना अंदर की तरफ से सिकुड़ता है और खून की रगों की नाली में खून की रफ्तार तेज हो जाती है। और अगर खून की रग एक खास हद तक ज्यादा सिकुड़ जाए तो खून की रसद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कम किया जा सकता है। खास रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि इस सिकुड़ने या फैलने के अमल को कंट्रोल करते हैं। इनको अल्फा 1 रिसेप्टर कहते हैं। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो खून की रगें सिकुड़ती या वेज़ोकंस्ट्रिक्ट होती हैं जिसकी वजह से खून की रगों में खून का बहाव तेज हो जाता है। दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून की सप्लाई कम करने या बढ़ाने में इन्हीं रिसेप्टर्स का काम देता है। बिल्कुल जिस तरह गर्मी के वक्त खून की रसद ये सप्लाई गुर्दों की तरफ कम कर दी जाती है और चमड़ी की तरफ खून की रसद की सप्लाई ज्यादा कर दी जाती है ताकि पसीना ज्यादा और पेशाब आना कम हो जाए। जब चमड़ी की तरफ खून की रसद ज्यादा जाएगी तो पसीना ज्यादा आएगा और जैसे ही गुर्दों की तरफ खून की रसद की सप्लाई कम होगी तो पेशाब आना कम हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक निजाम है, इसका आपका अपना मर्जी का कंट्रोल कोई नहीं होता। अब हम बीटा रिसेप्टर्स की तरफ आते हैं। बीटा रिसेप्टर्स जो है खून की रगों में दिल के खास हिस्सों में पाए जाते हैं। दिल में बीटा 1 पाए जाते हैं जिनके एक्टिवेट होने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बीटा 2 जिस्म की पट्टों की तरफ खून ले जाने वाली रगों में पाए जाते हैं और इनके एक्टिवेट होने से खून की रगें फैल के वेज़ोडायलेट हो जाती हैं और खून का प्रेशर कम हो जाता है। ये जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स बताए गए हैं ये इनके चंद केमिकल असरअंदाज होते हैं। इनका ब्लड प्रेशर डायरेक्ट ताल्लुक होता है और ये एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन कहलाए जाते हैं। एपिनेफ्रिन अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पर असरअंदाज होते हैं जबकि नॉर एपिनेफ्रिन सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स पर असरअंदाज होते हैं और उनकी जिस्म में ज्यादा या कम होने की भी ब्लड प्रेशर से ज्यादा या कम हो जाता है। इस तादाद का कंट्रोल दिमाग के पास होता है।
اس کے بعد ڈوپامین آ جاتا ہے. ڈوپامین کے ریسپٹرز اور ڈوپامین کی پروڈکشن. ڈوپامین دماغ کے خاص حصے سے نکلتا ہے جسے ہائپوتھیلمس کہتے ہیں. یہ کیمیکل شدید جذبات یا بھوک کے موقع پر نکلتا ہے. یہ دل کے پٹھوں کی کام کرنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے. یہ آئنوٹروپک افیکٹ اسے کہتے ہیں, جس سے دل کی دھڑکنے کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. چونکہ دل کی دھڑکن بڑھتی ہے تو اس سے بھی بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ڈوپامین دماغ میں بھوک, پیاس لگنے یا نہ لگنے کی کنٹرول کرنے والے حصوں کو ریگولیٹ یا کنٹرول کرتا ہے, اور گردوں میں نمکیات اور پانی پیشاب میں نکالنے کے سسٹم کو بھی کنٹرول کرتا ہے, جس سے خون میں پانی اور نمکیات کی تعداد کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس کا ڈائریکٹ اثر بلڈ پریشر پر ہوتا ہے. ایک اور کیمیکل جسے ADH ویزوپریسن یا اینٹی ڈائیورٹک ہارمون کہتے ہیں. جسم میں جب پانی کی کمی اور نمکیات میں اضافہ ہو تو دماغ کے حصے اس بدلاؤ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اور ایک کیمیکل دماغ سے نکلتا ہے جسے ADH یا اینٹی ڈائیورٹک ہارمون کہتے ہیں. یہ کیمیکل گردوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور پانی کو پیشاب میں نکلنے سے روکتا ہے. اس طرح جسم میں پانی اور نمکیات کی تعداد کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ پانی اور نمکیات کی مقدار تو براہ راست بلڈ پریشر پر اثر ہوتا ہے, اور یاد رکھیے گا کہ جسم میں پانی حد سے زیادہ ہو تب بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, اور جب جسم میں پانی حد سے زیادہ کم ہو تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے, اور جسم میں خون کو پمپ کرنے پر دل پر کافی زور پڑتا ہے جب اگر خون گاڑھا ہو, اور اس کا براہ راست اثر پھر بلڈ پریشر پر ہوتا ہے. ایک اور ایک کیمیکل ہے جو کہ دل کی طرف سے نکلتا ہے. یہ ANP ہے, ایٹریل نائٹری یوریٹک پیپٹائڈ. دل کے حصے ہوتے ہیں جس میں ایٹریا اور وینٹریکل ہوتے ہیں. جب دل کے حصوں میں خون کا زیادہ بہاؤ یا پریشر دل کے پٹھوں یا مسلز میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے, ان کے بالکل اس طرح کے دل میں خون کی رسد آئی ہے وینز کی طرف سے, اور ان میں کھچاؤ پیدا ہو, اسٹریچ ہونے لگے, تو اس کا دل کے مختلف حصوں میں سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جسے ایٹریل نائٹری یوریٹک پیپٹائڈ بولتے ہیں. یہ کیمیکل گردوں پر یا کڈنیز پہ جا کے اثر انداز ہوتا ہے, اور پانی اور نمکیات کو گردوں کے ذریعے پیشاب میں باہر نکال دیتا ہے. یعنی کہ اگر پانی اور نمکیات زیادہ ہو گئی ہیں, یاد رکھیے گا انسان کا جو سسٹم ہے وہ تو وارمنگ طریقے سے چلتا ہے, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. جب گردوں میں پانی نکالنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹک پورے جسم کے نظام کے اندر خون کی والیوم یا خون کی پوری مقدار کم ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ اپنی نارمل حالت میں مقدار آ جاتی ہے تو یہ سسٹم خاموش ہو جاتا ہے. مگر جیسے ہی خون کے اندر پانی کی مقدار زیادہ بڑھتی ہے تو یہ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بڑا ہوا بلڈ پریشر واپس نارملٹی کی طرف آ جاتا ہے. اب ہم ڈیلیڈ میکانزم یا ڈیلیڈ رسپانس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کو رینن اینجیوٹینسن الڈوسٹیرون سسٹم کہتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ڈوپامین اور ایٹریل نائٹری یوریٹک پیپٹائڈ جن کی بات ہو چکی ہے وہ بھی ڈیلیڈ سسٹم کا حصہ ہے. ڈیلیڈ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں تبدیلی کا اثر تھوڑی دیر بعد آتا ہے, مگر یہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے, اسی لیے اسے ڈیلیڈ سسٹم بھی کہتے ہیں. یہ سسٹم بلڈ پریشر سمیت جسم میں پانی کی متوازن مقدار کا تعین اور کنٹرول کرتا ہے. جب جسم کے اندر پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس وقت یہ بدلاؤ گردوں میں ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, اور گردوں کی طرف سے ایک مخصوص کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے رینن کہتے ہیں. یہ رینن جب خون میں پھیل جاتا ہے تو اسی وقت جگر کی طرف سے ریلیز ہوا ہوا کیمیکل جسے اینجیوٹینسن کہتے ہیں موجود ہوتا ہے. رینن اور اس اینجیوٹینسن کو اینجیوٹینسن ٹائپ 1 میں تبدیل کر دیتا ہے. اینجیوٹینسن ٹائپ 1 جب خون کے ذریعے پھیپھڑوں سے ہو کر گزرتا ہے اس وقت پھیپھڑوں میں ایک انزائم جسے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم کہتے ہیں خون میں موجود اینجیوٹینسن ٹائپ 1 کو اینجیوٹینسن ٹائپ 2 میں تبدیل کر دیتا ہے. اینجیوٹینسن ٹائپ 2 خون کی رگوں میں ویزوکنسٹرکٹ یا ان خون کی رگوں کو اندر کی طرف سے بڑھنے کا باعث بنتا ہے, جس سے خون کی نالیوں کا دھانا چھوٹا ہو جاتا ہے, اور خون کے گزرنے کا راستہ چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اینجیوٹینسن 2 ایک اور جگہ پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ایک غدود یا گلینڈ ہوتا ہے جو کہ گردوں کی اوپرلی والی سطح پر پایا جاتا ہے جسے ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں. اینجیوٹینسن 2 ایڈرینل گلینڈ کے بیرونی حصے یا ایڈرینل کورٹیکس پر اثر انداز ہوتا ہے, اور پھر ایڈرینل گلینڈ ایک ہارمون خون میں چھوڑتا ہے جسے الڈوسٹیرون کہتے ہیں. یہ الڈوسٹیرون گردوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور سوڈیم اور پانی کو پیشاب میں ضائع ہونے سے روک دیتا ہے اور ان کو واپس خون کا حصہ بنا دیتا ہے.
जिसकी वजह से खून का प्रेशर बढ़ जाता है और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक अमल या कुदरती तरीक़ेकार है। याद रखिएगा ब्लड प्रेशर बहुत सारी अद्वियात इसी सिस्टम और मुख्तलिफ मराहल पर असर अंदाज होती हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।